السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز لے کر آئے ہیں۔ انتہائی اہم سوالات کرانے والے ہیں، اس لیے آج بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فعل ماضی کا استعمال کب کب کریں؟ فعل ماضی کا استعمال کب کب کریں؟ جواب، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، لکھنے سے یاد ہوگا۔ جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، جب گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو تو اس وقت فعل ماضی کا استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں تو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے لائک کر دیا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فعل ماضی کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ معروف کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اور مجہول کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل ماضی مطلق کی بھی، قریب کی بھی، بعید کی بھی، فعل ماضی استمراری کی بھی، فعل ماضی تمنائی کی بھی، فعل ماضی احتمالی کی بھی، سب کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل ماضی مطلق ہو تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق منفی معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی مجہول۔ اسی طرح قریب ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی قریب مثبت معروف، فعل ماضی قریب منفی معروف، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، فعل ماضی قریب منفی مجہول۔ اسی طرح بعید ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی بعید مثبت معروف، فعل ماضی بعید منفی معروف، فعل ماضی بعید مثبت مجہول، فعل ماضی بعید منفی مجہول۔ اسی طرح استمراری ہو، فعل ماضی استمراری ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی استمراری مثبت معروف، فعل ماضی استمراری منفی معروف، فعل ماضی استمراری مثبت مجہول، فعل ماضی استمراری منفی مجہول۔ اسی طرح اگر فعل ماضی احتمالی ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی احتمالی مثبت معروف، فعل ماضی احتمالی منفی معروف، فعل ماضی احتمالی مثبت مجہول، فعل ماضی احتمالی منفی مجہول۔ اسی طرح اگر فعل ماضی تمنائی ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنیں گی۔ فعل ماضی تمنائی مثبت معروف، فعل ماضی تمنائی منفی معروف، فعل ماضی تمنائی مثبت مجہول، فعل ماضی تمنائی منفی مجہول۔ اس طرح ہر ایک کی کل 4 صورتیں بنیں گی۔ جواب مل گیا۔ کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4 صورتیں۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3،
فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے فا کلمے کو ضمہ دیں گے، عین کلمے کو کسرہ دیں گے، لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، یعنی اسے فتحے کی حالت میں رہنے دیں گے، زبر کی حالت میں رہنے دیں گے۔ تو فعلہ سے کیا ہو جائے گا؟ فعلہ۔ ضربہ سے کیا ہو جائے گا؟ ضربہ۔ نصرہ سے کیا ہو جائے گا؟ نصرہ۔ سمع سے کیا ہو جائے گا؟ سمع۔ فتح سے کیا ہو جائے گا؟ فتح۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں۔ فا کلمہ عین کلمہ آپ جانتے ہیں، پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ، تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، فعل ماضی قریب اور بعید کیسے بنتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، فعل ماضی قریب فعل ماضی پر قد داخل کرنے سے بنتا ہے، جیسے فعل سے قد فعل، فعل سے قد فعل، ما فعل سے قد ما فعل، قد ما فعل، ما فعل سے قد ما فعل۔ تو فعل ماضی قریب کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر قد داخل کرنے سے۔ اور بعید کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر کان داخل کرنے سے۔ فعل سے کان فعل، کان فعل، ما کان فعل، ما کان فعل، چاروں صورتیں ہو گئی۔ سوال نمبر 5، فعل ماضی استمراری اور احتمالی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی استمراری فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے بنتا ہے، جیسے یفعلو سے کانا یفعلو، کانا یفعلان، کانوا یفعلون، کانت تفعل، کانتا تفعلان، کن یفعلن، کنت تفعل، کنتما تفعلان، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلان، کنتن تفعلن، کنت افعل، کننا نفعل۔ یہ فعل ماضی استمراری کی گردان ہے۔ فعل ماضی احتمالی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر لعل داخل کرنے سے، جیسے لعل ما فعل، لعل ما فعل، لعل ما فعلوا، لعل ما فعلت، لعل ما فعلت، لعل ما فعلنا، لعل ما فعلت، لعل ما فعلتما، لعل ما فعلتم، لعل ما فعلت، لعل ما فعلتما، لعل ما فعلتن، لعل ما فعلت، لعل ما فعلنا۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، فعل ماضی تمنائی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی تمنائی فعل ماضی مطلق پر لفظ لیتما داخل کرنے سے فعل ماضی تمنائی بنتا ہے، جیسے لیتما فعل، لیتما فعل، لیتما فعلوا، لیتما فعلت، لیتما فعلت، لیتما فعلنا، لیتما فعلت، لیتما فعلتما، لیتما فعلتم، لیتما فعلتی، لیتما فعلتما، لیتما فعلتن، لیتما فعلت، لیتما فعلنا۔ امید ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دہرا رہے ہوں گے۔ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ لائک کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، فعل ماضی کے کل کتنے صیغے ہیں؟ فعل ماضی کے کل 14 صیغے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، 2 متکلم کے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ سوال نمبر 8، فعل ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان سنائیں۔ واہ ماشاء اللہ! فعل ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے۔ مثبت معروف جیسے کانا یفعل، مثبت ہے، معروف بھی ہے، اس لیے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے، مثبت ہے اس لیے کہ اس پر نفی کا کوئی لفظ داخل نہیں ہے۔ لا، ما تو فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان سنائیں۔ یاد ہے؟ سنائیں، میں ہی سناتا ہوں، سن لیجیے ہم سے۔ کانا یفعل،
کانا یفعلانی، کانوا یفعلون، کانت تفعل، کانتا تفعلان، کن یفعلن، کنت تفعل، کنتما تفعلان، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلان، کنتن تفعلن، کنت افعل، کنا نفعل۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ سوال نمبر 9، فعل ماضی قریب منفی مجہول کی گردان سنائیں۔ فعل ماضی قریب آپ کو معلوم ہے کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر قد داخل کرنے سے۔ جیسے فعل سے قد فعل، منفی ہونا چاہیے تو ما داخل کر دیجیے، قد ما فعل۔ لیکن آگے بول رہے ہیں مجہول، مجہول کیسے بنتا ہے؟ فا کلمے کو ضمہ، فو عین کلمے کو کسرہ، لام کلمہ کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں گے تو قد ما فعل ہو جائے گا، قد ما فعل۔ اب گردان سنائیں، میں ہی سناؤں؟ چلیے سن لیجیے۔ قد ما فعل، قد ما فعل، قد ما فعلوا، قد ما فعلت، قد ما فعلتا، قد ما فعلن، قد ما فعلت، قد ما فعلتما، قد ما فعلتم، قد ما فعلتی، قد ما فعلتما، قد ما فعلتن، قد ما فعلت، قد ما فعلنا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت نہیں؟ لائک کر دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، مثبت اور منفی کسے کہتے ہیں؟ مثبت کسے کہتے ہیں؟ پوزیٹیو کو مثبت کہتے ہیں، منفی نگیٹو کو منفی کہتے ہیں۔ مثبت سمجھ میں نہیں آئی، اور واضح کریں، اور واضح کرتا ہوں میں۔ مثبت کہتے ہیں جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلائے، جیسے فعل اس نے کیا تو یہ مثبت ہے، اس لیے کہ اس میں کام کے کرنے کو بتلایا جا رہا ہے۔ ذہب وہ گیا، مثبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جانے کو بتلایا جا رہا ہے، کسی کام کے ہونے کو بتلایا جا رہا ہے۔ کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلایا جائے تو وہ مثبت ہے۔ اور منفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کے نہ ہونے کو بتلایا جائے، جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا تو یہ منفی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 11، معروف اور مجہول کسے کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ کیا مطلب؟ فعل کا تعلق فاعل سے ہو۔ کیا مطلب؟ جس کا فاعل معلوم، جس کا سبجیکٹ معلوم ہو، اور واضح کرو، جس کا کرنے والا معلوم۔ فعل اس نے کیا، کس نے کیا؟ اس نے کیا، کرنے والا معلوم ہے تو اسے معروف کہتے ہیں۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ کیا مطلب؟ آبجیکٹ کی طرف ہو۔ نہیں سمجھا؟ اور سمجھیے، جس میں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کس نے کیا معلوم نہیں، جیسے فعل کیا گیا، کس نے کیا معلوم نہیں، تو مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ حروف کو شکل دینے کے بعد، حروف کو ترتیب دینے کے بعد جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے فعل میں ہم نے فا کو، عین کو، لام کو ایک ترتیب دیا اور اس سے کیا شکل بنی؟ فعل، تو یہ فعل صیغہ ہوا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، غائب، حاضر اور متکلم کی تعریف کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ کو معلوم ہے، غائب تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں جو نظروں سے غائب ہو، حاضر سیکنڈ پرسن کو کہتے ہیں جو سامنے ہو، متکلم فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں جو بول رہا ہو، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 14، واحد، تثنیہ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد جس میں ایک فرد شامل ہو اسے واحد کہتے ہیں، جیسے رجل ایک مرد، مسجد ایک مسجد۔
تثنیہ جس میں 2 فرد شامل ہو، 2 چیز شامل ہو، جیسے رجلانی 2 مرد، مسجدانی 2 مسجد، اور جمع جس میں 2 سے زائد افراد شامل ہوں، یہ 2 سے زائد چیزیں شامل ہوں، جیسے رجال بہت سارے مرد، جیسے مساجد بہت ساری مسجدیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔